أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. دیکھیے ترجمہ. ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسہم، یقیناً جن لوگوں کی جان نکالتے ہیں فرشتے اس حال میں کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے. قالوا فیم کنتم، تو فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے. قالوا كنا مستضعفین فی الارض، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں بڑے بے بس و مجبور تھے. قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، تو فرشتے کہتے ہیں کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم اس طرف ہجرت کر جاؤ. فاولئک مأواہم جہنم، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے. وساءت مصیرا، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. الا المستضعفین من الرجال والنساء، ہاں وہ لوگ کہ جو کمزور بے بس ہیں، مردوں میں سے ہوں، عورتوں میں سے ہوں اور بچے ہوں. لا یستطیعون حیلۃ، کہ جو کسی طرح کا کوئی سبب، کسی طرح کی کوئی تدبیر نہ رکھتے ہوں. ولا یہتدون سبیلا، اور وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ پاتے ہوں. فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی امید ہے کہ معاف فرما دے گا. وکان اللہ عفوا غفورا، اللہ عفو بھی ہے، معاف کرنے والا بھی ہے، مغفرت کرنے والا بھی. گزشتہ جو 2-3 درسوں سے موضوع چل رہا ہے، ایک تو حالت جہاد میں اہل ایمان جیسے نظر آنے والے اور مسلمانوں کا کلمہ پڑھنے والے ہوں یا مسلمانوں جیسا سلام کرنے والے ہوں، ان لوگوں کو قتل کرنے سے منع کیا گیا تھا. اور جب قتل کرنے سے منع کیا گیا تھا تو اس صورتحال کو، یعنی قتل کرنے کی جو صورتحال ہے وہ عام طور پر کب پیش آتی ہے؟ میدان جنگ میں. تو یہ ہو سکتا تھا کہ بہت سارے احباب اس حکم کو سن کر میدان جنگ میں جانے سے رک جائیں. تو اس کے جواب کے طور پر اللہ پاک نے گزشتہ درس میں ہم جو آیتیں پڑھے، لا یستوی القاعدون، یہ آیتیں نازل فرمائی کہ گھر بیٹھے رہنے والوں کے مقابلے میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے افضل ہوتے ہیں. اور پھر اپنے مال اور اپنے جان کے ذریعے سے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کے درجے اللہ کے نزدیک بہت بلند ہیں. اور اس کے بعد پھر
ایک ایسی صورتحال کا تذکرہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کے دنیا میں نبوت کے اعلان کے بعد صورتحال یہ تھی کہ مکے والوں پر کوئی ایسا ظلم نہیں تھا جو نہیں توڑا گیا۔ ظلم کرنے کے نئے نئے طریقے اختیار کیے جاتے تھے، خواتین تک کو نہیں بخشا جاتا تھا۔ صورتحال یہ ہو گئی کہ اللہ کے رسول اپنے وطن مألوف، جو آپ کا پیدائشی وطن تھا مکہ مکرمہ، اس کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، اور یہ مکے سے مدینہ جانا یہ کوئی آپشنل حکم نہیں تھا، یعنی چاہو تو آپ جا سکتے ہو یا چاہو تو مکے میں رہ سکتے ہو، یہ کوئی آپشن نہیں تھا، اختیار نہیں تھا، بلکہ اس دور میں ہجرت کرنا فرض تھا۔ جس وقت ہجرت کا حکم نازل ہوا اس دور میں ہجرت کرنا فرض تھا، آپشن نہیں تھا کہ بھائی چاہو تو آپ چلے جاؤ اور چاہو تو آپ یہیں رہو۔ تو ظاہر ہے کہ جو چیز فرض ہو جاتی ہے اس کا بجا لانا بھی فرض ہو جاتا ہے، اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ فتح مکہ کے بعد اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، اب ہجرت نہیں ہوگی، مکہ فتح ہو گیا تو اب مکے سے ہجرت نہیں ہوگی، چونکہ مکہ خود مسلمانوں کے زیر تسلط آ گیا، زیر اختیار آ گیا، اہل ایمان اب وہاں حکمرانی کریں گے۔ کچھ لوگ تھے مکہ مکرمہ میں کہ جو قدرت رکھتے تھے، استطاعت رکھتے تھے مکہ چھوڑنے کی، مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کی، ان کے پاس استطاعت بھی تھی، سواری بھی تھی اور اسباب بھی تھے، سفر کا خطرہ بھی نہیں تھا۔ ان سب چیزوں کے ہونے کے باوجود ان لوگوں نے لاپرواہی کی، اور وہ لاپرواہی کا جو سبب ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ سبب ہے حب دنیا، اس لیے کہ ہجرت کا جو سفر ہوتا ہے وہ کوئی عام پکنک کا سفر نہیں ہوتا، وہاں تو اپنا گھر بھی چھوڑنا پڑے گا، کاروبار بھی چھوڑنا پڑے گا، مال و دولت بھی، خاندان بھی، اہل و عیال بھی، یہاں تک کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو آپ نے مکے سے باہر نکل کر ایک پہاڑی پر آپ کھڑے ہوئے اور مکے کی طرف دیکھ کر بڑے ہی حسرت بھرے لہجے میں آپ نے کہا کہ اے ارض مکہ، تو اس روئے زمین پر مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں تجھ سے کبھی جدا نہ ہوتا۔ ایک ہے وطن کی محبت، انسان کی فطرت میں پڑی ہوتی ہے، اور دوسرے وہاں کاروبار، خاندان، اعزاء، اقربا، رشتہ دار، ان تمام چیزوں کو ترک کرنا، اور ایسا نہیں کہ کچھ دن کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے ترک کیا جائے پھر واپس آ کر ان سے مشغول ہوا جائے، یہ موقع بھی نہیں ہے۔ جب جا رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ اب اللہ کے لیے نکل گئے، واپسی کی کوئی امید نہیں۔ تو ایسے مشکل سفر کو اختیار کرنے والا ظاہر ہے کہ ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوتا ہے۔ ہمارے ملک کے ایک معروف مفسر ہیں حضرت مولانا احمد سعید صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تفسیر ہے کشف الرحمن، اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ ابتدائے اسلام میں اللہ پر ایمان لانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا، ان دونوں چیزوں کی تکمیل کے لیے، ان دونوں چیزوں کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہجرت کرنا ضروری ہے، ضروری تھا۔ تو ظاہر ہے کہ جب ایمان اور رسالت پر، توحید اور رسالت پر ایمان کی تکمیل ہی ہجرت سے ہوتی ہے تو اس عمل کو چھوڑ دینا کتنا بڑا جرم ہوگا۔ یہ تمہید میں نے اس لیے نقل کی کہ اس آیت کا جب ہم خلاصہ دیکھیں گے تو ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ بھئی یہ آیت تو مکے کے مسلمانوں کے بارے میں نازل ہو رہی ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ مکے کے جو مسلمان تھے اللہ کے دین پر، جنہوں نے کھلے دل کے ساتھ قبول کیا، ان لوگوں کو جہنم کا ٹھکانہ، ان کے ٹھکانے کو جہنم کیوں بتایا جا رہا ہے؟ یہ سوال ذہن میں پیدا ہو سکتا تھا، اس لیے تمہید میں نے ابتداءً ذکر کی کہ بھئی وہ جو جرم تھا ہجرت کرنا، جیسے ایمان ضروری تھا جنت سے، جہنم سے نجات کے لیے، اور آج بھی ضروری ہے۔ ایمان کے بغیر کتنے ہی نیک اعمال کر لیے جائیں، رفاہی کام کر لیے جائیں، خدمت کر لی جائے، لیکن اصل چیز ایمان نہ ہو تو وہ ساری کی ساری چیزیں دنیا ہی کے اندر کسی نہ کسی درجے میں اللہ لوٹا دیتے ہیں ان کے بدلے، لیکن ایمان کے بغیر دنیا سے جائے گا
چاہے کتنا ہی بڑا آرگنائزیشن چلا لو، رفاہی کام کر لو، لیکن ایمان نہیں ہے تو جنت میں داخلہ نہیں ہوگا۔ یہ تو آج بھی حکم باقی ہے۔ اس دور میں ابتدائی اسلام میں یہ حکم تھا ہجرت کے فرض ہونے کے بعد کہ تم کو ہجرت بھی کرنی پڑے گی۔ تو اب قرآن کہتا ہے ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، فرشتے جن لوگوں کی جان اور روح اس حال میں نکالتے ہیں کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں۔ کون ہیں؟ یہی لوگ ہیں کہ جو استطاعت اور قدرت کے رکھنے کے باوجود مکہ سے ہجرت نہیں کرنے والے۔ قالوا فیما کنتم، تو فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی تم کس حال میں تھے۔ اب یہ جو سوال ہے، یہ سوال جو ہوتا ہے عام طور پر کسی نامعلوم چیز کو معلوم کرنے کی نیت سے ہوتا ہے، یا جو سوال ہوتا ہے کسی معلوم چیز کو مؤکد کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ بھئی آپ جانتے تو ہو لیکن ہم سوال کر کے آپ کے جاننے کو، آپ کے علم کو مزید مضبوط کر رہے ہیں۔ تو یہ جو سوال تھا، یہ سوال دونوں طرح کا سوال نہیں، ایک تیسرا سوال تھا، اس کو کہتے ہیں توبیخ والا سوال، کسی کو ڈرانے دھمکانے کے لیے۔ جیسے گھر کے بچے کو ڈرایا جاتا ہے، بچہ غلطی کر رہا ہو، کہیں باہر جانا چاہتا ہو، باپ جانتا ہے کہ یہ کہاں جا رہا ہے، پھر بھی باپ پوچھتے کہاں جا رہے ہو، معلوم ہے کہاں جا رہا ہے، لیکن پھر بھی سوال ہوتا ہے۔ وہ سوال اس لیے ہوتا ہے تاکہ بچہ خوف زدہ ہو جائے اور جو حرکت کرنے جا رہا ہے اس سے اپنے آپ کو روک لے۔ فرشتوں کا سوال اسی نوعیت کا تھا۔ فرشتے جانتے تھے کہ وہ لوگ کہاں تھے، لیکن پھر بھی پوچھتے ہیں قالوا فیما کنتم، تم کس حال میں تھے؟ یعنی تم مکے میں مر رہے ہو، ایمان والے ہو، مکے میں کیوں تھے؟ تو اب وہ جواب دیتے ہیں کننا مستضعفین فی الارض، بھئی ہم لوگ تو کمزور تھے زمین میں، یعنی ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی، ہم بہت بے بس تھے، لاچار و مجبور تھے۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ، فرشتوں کا جواب آتا ہے کہ کیا اللہ کی زمین تنگ پڑ گئی تھی؟ یہ واسعہ ارض اللہ سے مراد یہاں مدینہ طیبہ ہے، مدینہ طیبہ ہے جس کو قرآن نے ارض اللہ کہا، یعنی اللہ کی زمین کہا ہے۔ کہ اللہ کی زمین تنگ پڑ گئی تھی، فتہاجروا فیہا، تم اس میں ہجرت کر لیتے، ہجرت کی استطاعت تھی تمہارے پاس، پھر بھی تم نے ہجرت نہیں کی، مطلب یہ ہے کہ ایمان کے اعتبار سے ابھی تم کامل نہیں ہوئے۔ فاولئک مأواہم جہنم، تو ہجرت کے فرض ہونے کے باوجود، استطاعت کے باوجود جو آدمی ہجرت نہ کرے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وساءت مصیرا، اور وہ کوئی ہلکی پھلکی چیز نہیں ہے، رہنے کے اعتبار سے بہت ہی خطرناک چیز ہے، بہت بری رہنے کی جگہ ہے جہنم، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ حکم آج دنیا میں باقی ہے یا نہیں، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کی ہجرت، مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت کرنا یہ تو ٹھیک ہے، ختم ہو چکا ہے فتح مکہ کے بعد۔ اللہ کے رسول نے اعلان فرما دیا لا ہجرت بعد الفتح، کہ بھئی اب مکہ فتح ہو گیا، لہٰذا مکے سے مدینہ ہجرت نہیں ہوگی۔ لیکن پوری دنیا میں مسلمان اگر کہیں اپنے اسلامی تشخص کے ساتھ، اسلامی آئیڈنٹی کے ساتھ، اسلامی احکام پر پوری آزادی کے ساتھ عمل کرنے کے ساتھ اگر زندگی گزار سکتے ہوں، چاہے کافروں کا ملک ہو، جیسے ہم رہتے ہیں اپنے ملک میں جس کو دارالامن کہا جاتا ہے، اللہ پاک اس کو دارالامن برقرار رکھے اور اس کے امن کے ذریعے سے اللہ پھر اس کو دارالاسلام میں منتقل کرے۔ لیکن اس وقت کی جو صورتحال ہے، جذباتی نوجوان جو پڑوسی ممالک کے علماء کی تقریریں سنتے ہیں، ان کے ذہنوں میں ایک سوال آتا ہے اور ان کے ذہن اس رخ پر چل پڑے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں چونکہ مسلمان کا ابھی زندہ رہنا مشکل ہے، لہٰذا یہاں سے ہجرت فرض ہو چکی ہے۔ یہاں ایک بات سمجھ لیں کہ کسی بھی چیز کو فرض کرنا، اللہ تبارک و تعالی نے جو فرائض ابدیہ ہیں، فرائض ابدیہ کا مطلب قرآن و حدیث میں جن کی صراحت ہے کہ بھئی یہ فرض ہیں، اس سلسلے میں تو کوئی کلام نہیں ہو سکتا، لیکن بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جو حالات کے اعتبار سے موقوف ہوتی ہیں۔ یہ ہوگا تو یہ چیز لازم ہوگی، یہ ہوگا تو یہ چیز لازم نہیں ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پر ایک مالدار آدمی ہے، اس مالدار آدمی کے انتقال سے پہلے اس کی جو جائیداد ہوگی، جو مال و دولت ہوگی، اس کو فروض کہا جاتا ہے، وراثت جس کو کہا جاتا ہے، اور اس کی تقسیم کو بھی علماء نے فرض قرار دیا ہے۔ لیکن زندگی میں تقسیم فرض نہیں ہے، بندہ مرے گا
اس کی موت کے بعد وہ فرضیت لازم ہوگی۔ ایسے ہی احکام ہیں کہ جو کسی دوسرے عمل پر موقوف ہوتے ہیں، ڈیپینڈ ہوتے ہیں۔ تو اب ہندوستان سے ہجرت کرنا، یہ مسئلہ اس وقت بھی زیر بحث آیا جس وقت تقسیم کا عمل ہو رہا تھا۔ ہمارے اکابر کی ایک بہت بڑی جماعت وہ اس بات کی مخالف تھی کہ ملک اسلام کے نام پر کوئی اور سرزمین اس وقت نہ لی جائے، اس سے وہاں اسلام تو باقی نہیں رہے گا، اسلام کا نام رہے گا، مسلمان اسلام سے بھی دور ہو جائے گا۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ کسی نے حضرت جی مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ سے پوچھا تھا کہ حضرت اسلامی ملک بن رہا ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ تو حضرت نے جواب دیا تھا کہ یوں کہو کہ مسلمانوں کا ملک بن رہا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت فرق کیا ہے اسلامی ملک اور مسلمانوں کے ملک میں؟ تو حضرت نے جواب میں فرمایا کہ اسلامی ملک وہ ہوتا ہے جہاں حکومت اسلام کی ہو، اور مسلمانوں کا ملک وہ ہوتا ہے جہاں حکومت مسلمانوں کی۔ اور آج ہم اس ملک کی صورتحال دیکھ رہے ہیں، وہاں کیا حال ہے دین کے ایسے ایسے دعات، ایسے ایسے علماء اور ایسے ایسے مشائخ، اور پوری دنیا کے اندر انقلابی کام کرنے والی ہستیاں وہاں پیدا ہوتی ہیں، لیکن وہاں اپنے علاقوں کے اندر ان کی دین سے بیزاری اور دین سے دوری کا عالم ہمارے ملک کے مسلمان ان سے بہت درجے افضل ہیں۔ یہ ان بزرگوں کی دور اندیشی تھی، یہ ان بزرگوں کی ایمانی فراست تھی جنہوں نے اس ملک کو اپنا مسکن بنائے رکھنے کو ترجیح دی تھی۔ تو اس وقت جو حالات ہمارے سامنے ہیں یہ ہجرت کے حالات نہیں ہیں۔ ہماری مسجدوں کی اذانوں پر ابھی پابندی نہیں لگی ہے۔ وہ جو وقتی طور پر اذانوں مائک پر جو پابندی لگی تھی وہ مائک کی پابندی تھی، اذان کی پابندی نہیں تھی۔ دونوں میں فرق محسوس کریں۔ جیسے ترکی کے اندر ہوا تھا، مصر کے اندر ہوا تھا، مصطفیٰ اتا ترک کمال پاشا کے زمانے میں جو پوری مسجدوں کی اور مخصوص بڑی بڑی مسجدوں کی اذانوں کو بند کر دیا گیا تھا، داڑھیوں پر پابندی لگ گئی تھی اور عورتوں کی حجاب اتار کر پھینکے گئے تھے، وہ صورتحال تو ابھی یہاں نہیں الحمدللہ، اور انشاءاللہ ہوگی بھی نہیں، اس لیے کہ اس سرزمین پر ایسے ایسے اکابر آرام کر رہے ہیں کہ جن کی روحانی تصرفات سے دنیا کے اندر انقلاب پیدا ہوا ہے۔ بس ہم اپنے تھوڑے سی ایمانی حرارت کو اور اپنی ایمان کے جذبے کو مضبوط رکھیں، اللہ پاک سے تعلق کو اگر ہم مضبوط رکھیں گے تو بہت جلد یہ ملک پلٹے گا، ہمارے اخلاق سے، ہمارے اعمال سے متاثر ہوگا۔ گزشتہ درس میں کسی سوال کے جواب میں غالباً یہ بات آئی تھی کہ امید یہ ہے کہ بھی جب یہ بادل چھٹیں گے تو ایسے کئی خاندان نکل کر آئیں گے جو دائرہ ایمان میں داخل ہو چکے ہیں۔ تو یہ تو ہوگا، نا امیدی انشاءاللہ نہیں ہے، لیکن قرآن کریم کا جو مضمون ہے ہمارا ایمان ہے کہ قیامت تک باقی رہے گا۔ جب قیامت تک قرآن کا مضمون باقی رہے گا تو پھر ہمیں یہ صورتحال ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کہیں بھی اس طرح کے حالات پیش آ جائیں کہ مسلمان اپنی پوری آزادی کے ساتھ شریعت پر عمل کرنے میں ناکام ہو، جان کے لالے ہوں، ایمان کے لالے ہوں، اعمال کے لالے ہوں، تو پھر ایسی سرزمین سے نکل جانا اور دارالاسلام کی طرف منتقل ہو جانا یہ آج بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ اب یہ اپنے اپنے حالات، اپنے اپنے علاقے کے حالات پر یہ چیز موقوف ہے۔ اس زمانے کے، اس علاقے کے اہل الرائے علماء جو فیصلہ کرتے ہیں وہی شریعت ہوتی ہے، وہی شریعت کا حکم مانا جاتا ہے۔ دین اتنا منظم ہے، ہر آدمی اس میں اپنی رائے نہیں پیش کر سکتا، یہی ہمارے مذہب کی خصوصیت ہے۔ ورنہ دوسرے جو دیگر مذاہب ہیں وہاں ہر ایک پنڈت اپنی رائے پیش کرتا ہے، ہر پوپ اور پجاری اپنی رائے پیش کرتا ہے، جس کی وجہ سے مذہب باقی نہیں رہا بلکہ وہ کئی ایک افکار و خیالات کا مجموعہ بن گیا۔ ایک ہی چیز ان کے نزدیک کارآمد ہوتی ہے اور دوسروں کے نزدیک وہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں جو اب انسان اپنے ذہن سے اور اپنی رائے سے بناتا ہے۔ قرآن نے ایک جگہ کہا یحرفون الکلم عن مواضعہ، تو یہ جو آیتوں کو اور اللہ کے احکام کو بدل دینا ہے، حروف کو بدل دینا، معانی کو بدل دینا، آج کون سی ایسی کتاب ہے جو محفوظ ہے سوائے قرآن کریم کے؟ یہ حفاظت اللہ نے فرمائی ہے، تو ہمیں فخر بھی کرنا ہے، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اور اس فخر کا شکرانہ یہ ہے کہ ہمیں اسلام کو عملی طور پر اپنی زندگی میں لا کر دنیا کے غیر مسلموں کے سامنے اسلام کا عملی نمونہ پیش کرنا ہے۔ ہماری ہمدردی، ہماری اخوت، ہمارے اخلاق، ہمارا کردار، یہ ایک ایسی بڑی طاقت ہے
کہ بڑے سے بڑے دشمن کو زیر کیا جا سکتا ہے، اور جو ہمیں اس ملک سے نکالنے کی بات کرتے ہیں، ہمارے اخلاق کے گرویدہ ہو کر، ہمارے احسانوں کے غلام بن کر، وہ ہمارے ہی محافظ بن کر ہمارے دروازوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تاریخ نے ایسے واقعات دیکھے ہیں، آج بھی ایسا ہو رہا ہے اور یہ ہوتا رہے گا، اس لیے کہ قرآن کا اعلان ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ جو تمہارا دشمن ہے وہ جگری دوست بن جائے گا، بس تم اخلاق کا مظاہرہ کرو، اعلیٰ درجے کے اخلاق پیش کرو، چاہے جہاں رہو، 24 گھنٹے کی زندگی میں، انفرادی اجتماعی زندگی میں بااخلاق اگر زندگی گزارو گے تو تمہارے اندر جو نفرت کرنے والے لوگ ہیں وہ محبت کرنے والے بنیں گے۔ اب یہاں ایک ایگزمپشن اللہ دیتا ہے کہ یہ لوگ تو وہ تھے جو استطاعت اور قدرت رکھنے کے باوجود جگہ سے نہ نکل پائے، مکے سے، الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا۔ فرماتے ہیں کہ جو مرد ہو، عورتیں ہوں اور بچے ہوں، دیکھیے اسلام کے جو احکام ہیں وہ بالغوں مرد اور بالغ عورتوں سے متعلق ہوتے ہیں، نابالغوں سے اسلام ابھی کوئی ان پر ذمہ داری نہیں ڈالتا۔ نابالغ بچے پر نماز فرض نہیں ہے، اسی طریقے سے نابالغ بچے پر ہجرت بھی فرض نہیں تھی، لیکن یہ جو آیت ہے، اس آیت میں نابالغ بچوں کو بھی شامل کیا گیا ہے اہمیت بتلانے کے لیے، اس عمل کی اہمیت کو بتلانے کی خاطر نابالغ بچوں کو بھی بالغ مردوں اور بالغ عورتوں کے ساتھ جوڑا ہے، تاکہ ان بچوں کے ذہن میں بھی یہ بات بٹھا دی جائے کہ بچوں جب تم بالغ ہو جاؤ گے تو تمہیں بھی یہاں سے ہجرت کرنا فرض ہے، یہاں سے نکلنا تمہارے لیے بھی ضروری ہے۔ لا یستطیعون حیلۃ، نکلنے کی کوئی تدبیر نہ ہو۔ نکلنے کی تدبیر کا مطلب لکھا ہے علماء نے کہ یا تو سواری نہ ہو، سواری تو ہو لیکن سفر محفوظ نہ ہو، مرد ہے معذور ہے، یا اہل و عیال اتنے زیادہ ہیں کہ ان سب کو لے کر جانے کی اس کے پاس طاقت استطاعت نہ ہو، عورتیں ہیں اکیلی تنہا ہیں وہ نہ نکل پائیں، حالانکہ تاریخ میں یہ واقعات موجود ہیں، سیرت میں یہ واقعات موجود ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بعد میں ام المؤمنین کہلائیں رضی اللہ عنہ، حضرت ام سلمہ نکلی ہجرت کے ارادے سے، شوہر کو روک لیا گیا، بچے شوہر کے گھر والوں نے روک لیا، اور یہ اکیلی تنہا جانے لگی۔ تو ایک رات بیٹھی اور رونے لگی، روتی رہی، اے اللہ کوئی میرا مددگار نہیں، میں آپ کے دین کی محبت کی خاطر اپنے شوہر اور اپنے بچے سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہوں، بس آپ مجھے مدینہ عافیت سے ساتھ پہنچا دیجیے، سرکار کے قدموں میں پہنچا دیجیے۔ اللہ پاک کو دعائیں بڑی پسند آتی ہیں بندوں کی، عاجزی مسکنت سے مانگی جانے والی۔ انہی غیر مسلموں میں سے، کفار مکہ میں سے کسی کے دل میں رحم آیا اور اس نے جا کر کہا کہ ایک معصوم اور مسکین عورت کو تم لوگوں نے پریشان کر رکھا ہے، اس کا بچہ اس کے حوالے کر دو۔ حضرت سلمہ جو بہت چھوٹے سے تھے، بعد میں وہ اللہ کے رسول کی تربیت میں بھی آئے، تو وہ سلمہ کو لا کر ماں کے حوالے کیا گیا، تو وہ ماں اور بیٹا پھر مدینہ ہجرت کر گئے، اور پھر مقام تنعیم کے پاس جب پہنچے، مسجد عائشہ جہاں بنی ہے وہاں پہنچے، تو وہاں سے مدینے کا راستہ نہیں پتہ تھا، وہاں قیام کیے ہوئے تھے، تو ایک صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری جا رہے تھے، انہوں نے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے، تو کہنے لگی کہ میں تو مسلمان ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں جانا چاہتی ہوں۔ تو پھر انہوں نے اونٹ کی مہار پکڑ کر کے مدینہ طیبہ ان کو پہنچایا۔ تنہا عورتیں بھی نکل پڑی اپنے بچوں کو لے کر، اس عمل کی اہمیت ہے۔ سارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک جس عمل کی اہمیت بیٹھ جاتی ہے دلوں میں، اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینا ہمارے لیے آسان ہوتا ہے، اور جس عمل کی اہمیت ہمارے دلوں میں نہیں بیٹھتی، اس کے لیے معمولی بہانے ہمارے لیے اس عمل سے رکنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ ہماری معمولی بہانے کتنے بڑے بڑے اعمال سے ہم کو روکے رکھتے ہیں۔ رات میں دیر تک جاگ گئے، صبح آنکھ نہیں کھلی تو فجر جیسی مقدس نماز اور عظیم نماز ہماری چھوٹ جاتی۔ معمولی گھر میں فنکشن ہو جائے تو نمازوں کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ رمضان گیا ہے تو قرآن کریم کی تلاوت، ابھی کوئی کسی کا انتقال ہو تو پھر ایصال ثواب کے لیے قرآن، تو عمل کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے لیے قربانیاں ختم ہوتی ہیں۔ جب عمل کی اہمیت بیٹھتی ہے تو پھر انسان کچھ نہیں سوچتا، یہ سوچتا ہے کہ یہ جتنی زندگی ہے اللہ کے لیے اگر لگ جائے یہی میری کامیابی ہے اور یہی میری آخرت کا سودا ہے۔ ولا یہتدون سبیلا، دوسرا سبب جن کو معاف کیا گیا ہے یہ وہ ہیں کہ جو راستہ نہیں پاتے۔
نابینا ہیں، معذور ہیں، نہیں جا پاتے، نکلنا چاہتے ہیں لیکن نکل نہیں پاتے، یا قید میں ہیں، یا غلام ہیں جو اپنے آقا اور اپنے مالک کے زیر عتاب ہے۔ بہت سارے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اس حال میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آفرین کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ قرآن نے ان کی فضیلت میں آیتیں اتاری، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ بہت سے لوگوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں بعض کہ جو اپنی جان کو اللہ کی رضا کے لیے بیچ دیتے ہیں۔ حضرت صہیب رومی نے لوگوں سے کہا تھا مجھے چھوڑ دو، ایک جگہ مال میرا چھپا ہوا ہے وہ بتا دیتا ہوں۔ تو لوگوں نے چھوڑ دیا اور مال اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچے تو حضور نے فرمایا کہ کیا زبردست سودا کیا ہے، کیا زبردست سودا کیا ہے۔ اور پھر قیامت کی صبح تک قرآن کے اندر ان کا ذکر بھی موجود ہو گیا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن، اس من سے مراد حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، معذور لوگوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے، جو استطاعت کے باوجود نہیں جاتے انہی لوگوں پر عتاب نازل ہوتا ہے۔ اب اس آیت کو حالات پر جوڑ کر ہم دیکھیں گے تو قربانی ہمارے سامنے ہے۔ سوال بہت پیدا ہو رہا ہے کہ قربانی کے مسئلے میں کیا کیا جائے، تو میں نے جمعہ میں بھی اس کو عرض کیا تھا، غالباً گزشتہ بھی سوال اس سلسلے میں آیا تھا۔ تو دیکھیے ہمارے پاس اگر استطاعت موجود ہے، اپنی ضروریات زندگی سے زیادہ 612 گرام چاندی خریدنے جتنی رقم، مال، زمین، جائیداد، گاڑی، کوئی چیز بھی ہمارے پاس موجود ہے تو ہم پر قربانی واجب ہے۔ نہ دیں گے گنہگار ہوں گے، وہ رقم غریبوں میں تقسیم کریں گے، صدقے کا ثواب تو ملے گا لیکن قربانی کا ذمہ اپنے سر پر باقی رہے گا۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر کا مطلب ہی قربانی کرو، ذبح کرنا۔ اللہ کو ان 10 دنوں میں جو عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے وہ اللہ کے نام پر جانور کا ذبح کرنا ہے۔ اب جانور کے سلسلے میں 2 پریشانیاں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پہلے ہمارا مزاج ہی بن گیا اتنا خراب، مجھے معاف فرمائیں، کہ ہم یہ تلاش کرتے ہیں کہ سب سے سستا حصہ ملتا کہاں ہے۔ ذرا ایک مرتبہ پلٹ کر اپنا احتساب تو کر لیں، جائزہ تو لے لیں۔ جس اللہ نے زندگی بھر کی نعمتیں دی ہیں اس اللہ کے نام پر جب قربانی دینا ہوتا ہے تو ہم تلاش کرتے ہیں سب سے سستی چیز، سب سے سستی چیز، جبکہ قرآن نے ایک جگہ کہا بھی ہے اس سلسلے میں کہ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اللہ کے راستے میں ایسی چیزیں نہ بھیجو کہ جو تم خود نہیں لینا چاہتے۔ اگر کوئی گھر کا داماد، ساس اور سسر، چلیے الٹا کر دیں، اگر کوئی ساس اور سسر اپنے داماد کو گھٹیا کپڑا خرید کر ڈھونڈ کر تلاش کر کے دے اور اس کی خبر اگر داماد کو ہو جائے تو داماد کے تیور کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ تو ہمارے ظاہر اور باطن سے واقف ہے، ہماری نیتوں کو اللہ جانتا ہے۔ یہ جانتا ہے اللہ کہ میرا بندہ جس کو میں نے پوری زندگی صحت مند رکھا ہے، ایک مرتبہ میرے نام پر قربانی دینے کے لیے یہ تلاش کرتا ہے کہ سب سے کم حصہ کہاں ملتا ہے، کم قیمت کا جانور کہاں ملتا ہے۔ ایک کمزور اور ضعیف روایت آتی ہے، سمنوا ضحایاکم فإنها علی الصراط مطایاکم، فرمایا اپنے قربانی کے جانوروں کو خوب فربا کیا کرو۔ روایت پہ کلام ہے، ضعیف ہے لیکن چلتی ہے کہ یہ اپنے جانوروں کو خوب فربا کیا کرو، قیامت کے دن پل صراط پر یہ تمہاری سواری بنے گی۔ ظاہر ہے کہ اب ہمارا جو جانور آتا ہے اللہ رحم فرما دے۔ حضرت مولانا احسان صاحب نے کسی موقع پر عیدگاہ میں کہا تھا کہ قربانی کے لیے بکروں کی جو کھال ہمارے مدارس میں آتی ہے، ان کھالوں کو دیکھ کر لگتا تو نہیں کہ اس شخص کی قربانی قبول ہوئی ہوگی، اس لیے کہ قربانی کے جو شرائط ہیں، جانور کی جو شرط ہے، وہ شرائط ان جانوروں میں نہیں پائی جاتی۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ محض 1000-2000 کی چکر میں اعلیٰ درجے کا جانور لے کر اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا جذبہ اگر آدمی پیدا کر لے تو میرے بھائی یاد رکھیں اللہ پاک پورے سال ہمیں اتنا نوازے گا کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ ہماری نیتوں پر ہمارے پورے سالوں کا دار و مدار ہوتا ہے، اس لیے ہمارے حال اللہ جانتا ہے، ہم ابھی معذور نہیں ہیں، قربانی پر کوئی پابندی نہیں ہے، جانوروں کی جو ہے فراہمی آسان ہے، مل رہے ہیں جانور، ابھی آئیں گے بازار میں بھی بہت سارے جانور، خریدیں، اعلیٰ درجے کا جانور خریدیں، اللہ کے لیے محبت سے قربان کریں۔ ہاں دوسرا جو مسئلہ ہے تقسیم کا، کہ بھائی ایک تقسیم کرنے میں سوشل ڈسٹینس کا مسئلہ ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کے گھر سے اگر گوشت آ جائے تو کوئی کورونا پازیٹیو ہو تو اس کا گوشت اس کے پاس، قربانی کے گوشت کے اندر انشاءاللہ کسی طرح کی کوئی بیماری نہیں ہوگی، یقین رکھیں۔
جو اللہ کے لیے جو اخلاص کے ساتھ دیتا ہے وہ تو بیماریوں سے نجات دیتا ہے۔ عام حالات میں آپ 1 آدھ کلو گوشت کھا جائیں آپ بیمار پڑ جائیں گے، لیکن قربانی کا گوشت آپ کھاتے رہیں انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ جس چیز کا تعلق رب سے جڑ جاتا ہے پھر وہ رب بندوں کو پریشان نہیں کرتا۔ اس لیے اچھا جانور، عمدہ جانور خریدیں، کوئی پابندی نہیں ہے، اس لیے صدقہ دے دینا، رقم دے دینا، غریبوں میں بانٹ دینا، آپ سال بھر غریبوں میں بانٹیں، لیکن ایک چیز کو غیب کر کے بانٹنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ آپ اپنے حلال کمائی میں سے نکالیں، ہفتے میں، ایک سال بھر میں، مہینے میں 1 مرتبہ بانٹتے رہیں، لیکن ان 3 دنوں کے اندر تو ہم کو قربانی ہی کرنی پڑے گی۔ اس لیے ہم معذور ابھی نہیں ہیں۔ استطاعت کے باوجود اگر کوئی شخص قربانی نہ کرے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ خبردار میری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، مطلب یہ ہے کہ میرے پیچھے نماز نہ پڑھے۔ اتنی ناراضگی کی روایت ہے، اس لیے ہم معذور ابھی نہیں ہیں، الحمدللہ جانور مل رہے ہیں، گوشت کی دکانیں چل رہی ہیں، آرام سے اور خوب عمدہ جانور خرید کر کے، اور کوئی زیادہ پریشان نہ ہو کہ بھئی اس میں اتنا ہو، اس میں اتنا ہے۔ جانور قربانی کے قابل ہے، اس کی سینگ دیکھ لیں، اس کے کان دیکھ لیں، اگر اس کی سینگ کا کوئی حصہ ٹوٹا ہوا ہو تو اندازے سے اس سینگ کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں، اگر 1/3 ٹوٹا ہوا ہوگا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، اگر 1/3 سے کم ٹوٹا ہوگا تو اس کی قربانی جائز ہے۔ یہی مسئلہ کان سے متعلق ہے، یہی مسئلہ اس کے لنگڑے پن سے متعلق ہے۔ اگر جانور 3 پیروں سے چل رہا ہے، چوتھا پیر زمین پر رکھ رہا ہے تو اس کی قربانی ہوگی، اور اگر چوتھا پیر زمین پر نہیں ٹکاتا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ یہ مسائل علماء سے معلوم کریں، سارے مسائل یہاں نہیں بیان کیے جا سکتے، اپنے اپنے مسجد کے امام سے، عالم سے رابطہ کریں، مسائل معلوم کر کے پھر قربانی دیں۔ انشاءاللہ اس قربانی والے عمل کے اندر اگر اخلاص ہوگا، اللہ پورے حالات بدل دے گا، اللہ پوری دنیا کے حالات کو بدلنے پر قادر ہے، وہی تو حالات لاتا ہے، وہی حالات بدلتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عزیمت کے ساتھ دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو احکام اللہ نے اپنے فضل و کرم سے نازل فرمائے ہیں، اللہ پوری ذمہ داری اور پورے ذوق اور شوق کے ساتھ ان کی تکمیل کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی کوئی بات پوچھنی ہے کیا؟ جی بولیے جی۔